آج ہم ایک بہت ہی مختصر سے متن کا جائزہ لے رہے ہیں جی لیکن اس کا پیغام آپ دیکھیں بہت گہرا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی سنت پہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک عمل پہ روشنی ڈالتا ہے جسے شاید ہم اپنی روزمرہ کی بھاگ دوڑ میں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ حالانکہ اس پر عمل کرنے سے روزانہ بغیر کسی خرچ کے ثواب کمایا جا سکتا ہے۔ جی بالکل۔ اور یہ متن جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بہترین نمونے کا ایک بہت ہی آپ کہیں دلکش پہلو سامنے لاتا ہے۔ اچھا۔ متن بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر ایک سے مسکرا کر ملتے تھے، یہ نہیں کہ صرف دوستوں سے یا قریبی لوگوں سے، بلکہ بچوں، بوڑھوں، غریبوں اور یہاں تک کہ آپ یوں سمجھیں ان لوگوں سے بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اختلاف رکھتے تھے یا کہہ لیں مخالفت کرتے تھے۔ اچھا، یعنی کوئی وجہ ضروری نہیں تھی مسکرانے کے لیے۔ جی متن یہی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکرانا کسی خاص موقع یا وجہ کا محتاج نہیں تھا، وہ تو بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا حصہ تھا۔ یہ بات تو واقعی متاثر کن ہے، اور جو مرکزی نقطہ یہ متن پیش کر رہا ہے وہ ایک حدیث شریف کا حوالہ ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان۔ جی، جامع ترمذی کی۔ ہاں، جامع ترمذی کی روایت، تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے۔ اب یہ بظاہر تو ایک سادہ سی بات لگتی ہے نا؟ سادہ سی بات، لیکن متن اس کی اہمیت پر کافی زور دیتا ہے۔ تو یہاں صدقہ سے کیا مراد ہے؟ کیا متن اس پر کچھ روشنی ڈالتا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں، متن واضح کرتا ہے کہ یہاں صدقہ کا مطلب صرف وہ نہیں جو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں، یعنی مالی خیرات۔ اچھا۔ ہاں، جب ہم اسلامی تعلیمات میں صدقہ کی بات کرتے ہیں تو اس کا دائرہ اصل میں بہت وسیع ہے۔ ٹھیک۔ تو متن کے مطابق جب کوئی شخص کسی دوسرے انسان کو دیکھ کر خلوص دل سے مسکراتا ہے نا، تو یہ عمل بھی نیکی اور بھلائی پھیلانے میں شمار ہوتا ہے۔ واو۔ بالکل اسی طرح جیسے کوئی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو گویا یہ ایک غیر مادی صدقہ ہے، ایک ایسا عمل جو دلوں کو جوڑتا ہے، محبت پھیلاتا ہے۔ اور جیسا آپ نے پہلے کہا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کا ایک عملی طریقہ بھی ہے۔ جی بالکل، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ نیکی کمانے کے لیے ہمیشہ جیب میں کچھ ہونا ضروری نہیں۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ ایک چھوٹی سی، ہم اکثر توجہ بھی نہیں دیتے، جی ایک مسکراہٹ، اسے بھی عبادت کا درجہ مل گیا۔ جی ہاں، یہی نقطہ تو اس متن کو خاص بناتا ہے کہ یہ روزمرہ کے ایک عام سے عمل کو کیسے ایک بامعنی اور بااجر کام سے جوڑ رہا ہے۔ صحیح۔ خاص طور پر آج کل کے دور میں تو جہاں ہر طرف آپ دیکھیں پریشانیاں ہیں، تناؤ ہے، جی بہت زیادہ۔ وہاں کسی کے لیے ایک مخلصانہ مسکراہٹ شاید بہت بڑا تحفہ ہو سکتی ہے۔ بالکل، اور اسی لیے متن صرف نظریاتی بات نہیں کرتا، وہ ایک عملی پہلو بھی سامنے لاتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ متن کا اختتام ایک خوبصورت نصیحت پر ہوتا ہے۔ یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ جب ہم اپنے گھروں سے باہر نکلیں تو کیوں نہ اس سنت کو زندہ کرنے کی نیت سے چہرے پر مسکراہٹ رکھیں۔ اچھا۔ یہ صرف ایک اچھی عادت نہیں، بلکہ متن کے مطابق یہ عمل اللہ کی رحمت اور برکت حاصل کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے۔ یعنی نیت سے عام کام بھی عبادت بن جاتا ہے۔ بالکل، یہ ایک طرح سے یاد دہانی ہے کہ ہم اپنی نیت سے روزمرہ کے عام کاموں کو بھی عبادت بنا سکتے ہیں۔ تو اس سارے تجزیے کا لبے لباب پھر یہ ہوا کہ ایک سادہ سی مسکراہٹ جسے ہم اکثر بھول جاتے ہیں، جی، وہ اسلامی تعلیمات میں غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ متن اسے صرف اچھی عادت نہیں کہتا، بلکہ اسے صدقہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دیتا ہے۔ صحیح۔ اس سے اس کی قدر و قیمت بہت بڑھ جاتی ہے۔ یہ تو روزانہ مفت میں ثواب کمانے کا ایک آسان راستہ ہوا۔ درست کہا۔ اور متن کی جو آخری بات ہے نا، وہ تو واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بتائیے ذرا۔ متن ایک طرح سے نتیجہ اخذ کرتا ہے، ایک لائن میں ایک چھوٹی سی سنت بڑے انعامات کا دروازہ کھول سکتی ہے۔ واہ، ایک چھوٹی سی سنت بڑے انعامات کا دروازہ کھول سکتی ہے۔ یہ تو واقعی غور طلب نقطہ ہے۔ جی، یہ ہمیں سوچنے کی دعوت دیتا ہے کہ شاید زندگی میں بڑی تبدیلیوں کے لیے ہمیشہ بڑے مشکل اقدامات کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بالکل۔ بعض اوقات چھوٹے، مستقل اور خلوص والے اعمال بھی وہ حیرت انگیز نتائج لا سکتے ہیں۔ صحیح فرمایا۔ یہ ایک ایسا خیال ہے جسے اپنے ساتھ لے کر اس پر مزید غور کیا جا سکتا ہے۔ چلے مل کر سنتوں کو زندہ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور اس نیک کام کا حصہ بنیں۔